الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بغرض الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز پیارے بھائی، پوری دنیا جو ہے وہ ایک محنت کا میدان بنی ہے. دنیا میں آپ جہاں کہیں چلے جاؤ، شہر میں چلے جاؤ، دیہات میں چلے جاؤ، کسی بھی ملک میں چلے جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد میں سوال کرو کہ محنت کیوں کرتے ہو؟ مرد بھی محنت کر رہے ہیں، عورتیں بھی محنت کر رہے ہیں، جوان بھی محنت کر رہے ہیں، بوڑھے بھی محنت کر رہے ہیں. من جملہ جواب میں ایک ہی جواب ساری جگہ سے آپ کو ملے. محنت کرنے کا مقصد زندگی آسودہ بن جائے، زندگی سکون والی بن جائے، محبت والی بن جائے، امن والی بن جائے، بھائی چارگی والی بن جائے. اب امریکہ میں جا کے سوال کرو، یورپ میں سوال کرو، دیہات میں سوال کرو، وکیل سے پوچھو، ڈاکٹر سے پوچھو، تاجر سے پوچھو، زمیندار سے پوچھو، سب کا یہی جواب ہے، کوئی جواب الگ نہیں. کہ جتنی ہم محنت کریں گے اتنا روپیہ آئے گا، جتنا روپیہ آئے گا اتنے اسباب آئیں گے، جتنے اسباب آئیں گے اتنی زندگی بنے گی. یہ دنیا کا ایک دستور ہے، اور اس دستور کی طرف ساری دنیا بھاگ رہی ہے، ساری دنیا جا رہی ہے. لیکن جتنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے اسباب کی زیادتی ہو رہی ہے، جتنے مال کی زیادتی ہو رہی ہے، اتنی پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں، حالات بے قابو ہو رہے ہیں. ایک گھر کے اندر مرد، عورت، بیوی، بچے رہ رہے ہیں، لیکن ان تینوں کے دل ملے ہوئے نہیں ہیں. تینوں کو سوچ الگ ہے، تینوں کا دل الگ ہے. آپ کے بچے آپ کے گھر کے نیچے ہیں، آپ کا کھا رہے ہیں، لیکن آپ کی بچے کی فکر الگ الگ ہے. بلکہ یہ سمجھو کہ پریشانی دنیا کا مقدر بن چکی ہے. ہر ایک پریشانی تھمنے کا نام نہیں لے رہی. نکلنے والا سورج نئی پریشانی کو لے کے آ رہا ہے، نکلنے والا سورج نئی بیماری کو لے کے آ رہا ہے، نکلنے والا سورج نئے حالات کو لے کے آ رہا ہے. اور جس نے زمین اور آسمان بنایا ہے اور اس کارخانے کے اندر ہم کو بسایا ہے، اس نے بھی یہی کہا ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ میرے بندوں میں نے تم کو بھیجا ہے عذاب دینے کے لیے نہیں بھیجا، تم کو حالات میں الجھانے کے لیے نہیں بھیجا، تمہاری زمینوں پر زلزلے لانے کے لیے نہیں بھیجا، بے موسم برسات برسانے کے لیے نہیں بھیجا، تمہاری زمینوں کو اور تمہاری اولاد کو اور نسلوں کو اجاڑنے کے لیے نہیں بھیجا. پھر اے اللہ سوال ہے کہ جو حال آ رہا ہے وہ مسلمان پر آ رہا ہے. دکانیں اجڑ رہی ہیں تو مسلمان کی، بچیاں بھاگ رہی ہیں تو مسلمان کی، عورتوں میں بغاوت ہے تو مسلمان کی، کاروبار اجڑ رہے ہیں تو مسلمان کی، خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے تو مسلمان کی. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے
کیا کروں گا میں تم کو عذاب دے؟ پھر یہ حالت سوچنے کی چیز. اب یہ حالات آتے کہاں سے؟ کیا آسمان ٹپکا رہا ہے یا زمین اگا رہی؟ کہا کہ جو سنت اللہ نے بنائی ہے اس سنت سے زمین کا نظام ہٹ گیا ہے. جب سنت سے زمین کا نظام ہٹ جائے گا پھر اللہ اپنی قدرت کے فیصلے کرے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تم اللہ کے لشکر کو نہیں جانتے، اللہ کی فوج کو نہیں جانتے، اللہ کی پکڑ کے راستے کو نہیں جانتے. إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اب اصول کیا ہے زندگی گزارنے؟ کہ رہنا ہے زمین کے اوپر تو زمین کسی کے باپ کی نہیں ہے. جس کے پاس میں ہے وہ امانت ہے. اگر حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو وبال ہے. ایک ڈاکٹر ہے، وہ اس اصول کے مطابق زندگی گزار لے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو اپنی زندگی کو اللہ کی سنت کے مطابق لے کر آئے گا تو اللہ کا وعدہ ہے میں اس کی زندگی میں باہر لے کر آؤں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. یہ ضابطہ ہر ایک کے نبی ہے اس کے لیے بھی ہے، ولی ہے اس کے لیے بھی ہے، مرد ہے اس کے لیے بھی ہے، عورت ہے اس کے لیے بھی ہے، امیر ہے اس کے لیے بھی ہے، غریب ہے اس کے لیے بھی ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ کہ جو مرد اور عورت ایمان اور اعمال صالحہ. اب پورا گھنٹہ اس کے اوپر اپنے کو بحث کرنی ہے. پھر آپ کہو گے بھئی ہم تو ایمان والے تھے. جیسے قالت الاعراب آمنا، ایک جماعت آئی حضور کے پاس میں اور انہوں نے بھی یہی کہا قالت الاعراب آمنا، ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں. قل لم تؤمنوا، نہیں. جبریل آئے کہا کہ نہیں، ایمان نہیں لائے، ابھی تو تم نے قبول کیا ہے. اور اللہ کا مطالبہ ہمارے سے ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. مطالبہ کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. کس چیز کا مطالبہ ہے؟ کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائے. اب یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے ایمان اور اسلام ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں میں مسلمان ہوں، میں کہہ رہا ہوں میں ایمان والا ہوں. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، صحابی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائے، سوال کیا کیف الایمان، ایمان کا کیا حال؟ تو ایمان کوئی چیز ہے تو نبی فکر مند ہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ میں کہ ہم سب سے زیادہ جو مطمئن ہے وہ ایمان سے. صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرو. جب تقاضے پورا ہوں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی. انا عرضنا الامانہ، یہ امانت، یہ دین، یہ شریعت اللہ نے بڑی بڑی مخلوق پر پیش کی. آسمان، زمین، پہاڑ، ہر ایک نے معذرت کر دی کہ اللہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کیا امانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو اٹھانا، اللہ کے حکم کو اٹھانا. اللہ بڑے ہیں، حکم بڑا، حکم ٹوٹے گا، حالات آئیں گے. تینوں نے منع کر دیا کہ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم نہیں اٹھا سکتے. انسان کے حوالے کیا کہ انسان اٹھا لے گا تو اللہ با کندھے پہ رکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں. آگے پیچھے سوچا نہیں، رکھ لیا اپنے کندھے کے اوپر. پھر اللہ نے دو جملے استعمال کیے، انہ کان ظلوما جہولا. انسان کون ہے؟ کا ظالم. انسان کون کا جاہل. دو چیز.
تعجب کی بات ہے کہ ایک طرف تو کوئی اٹھا نہیں رہا تھا ذمہ داری، پھر اٹھا لیے ہم نے، تو شاباشی دینی چاہیے کہ واہ رے واہ، تم نے اٹھا لی. نہیں. اور اس رجوع کی آڑ کے اندر تعریف، جتنی چیزیں جو نظر آ رہی ہے دنیا کے اندر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایمان والا اپنے ڈگر سے ہٹ چکا ہے. اس کی وجہ سے ظلم وجود میں آیا، جہالت وجود میں آئی، کہ ایمان والا اپنی حقیقت سے ہٹ چکا ہے. ایمان ہے، ایمان ایک ڈھانچہ ہے، رسم. نماز ہے، نماز ایک ڈھانچہ ہے، رسم ہے. یہ نہیں کہتا کہ عمل نہیں ہے، میں نہیں کہتا کہ عمل نہیں، عمل ہے. عمل ایک رسم ہے، ایک رسم ہے، حقیقت نہیں ہے. جب حقیقت اندر اس کے آ جائے گی تو عمل کے اندر اس کو مزہ آئے گا اور لطف آئے گا. آج عمل کو ہم نے بہت سمجھ لیا، عمومی طور پر مسلمانوں نے بہت سمجھ لیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کلمے کا پڑھنا ہے، ایک کلمے کا سیکھنا ہے، دونوں میں فرق ہے. اور ہم اور آپ جو جمع ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں اور ہوتے رہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ قبر میں جانے سے پہلے میں اپنے کلمے کا لا سیکھ، الا اللہ محمد الرسول اللہ، واللہ بعد میں سکھائی. پہلے لا تو سیکھ لوں، لا تو سیکھ لوں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والے اللہ. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں گئے. قبطیوں کے محلات، قبطی ایک قوم ہے نصارہ کی، اور محلات بڑے مضبوط تھے. اس کی دیواریں بہت موٹی تھی، اور ان کے پاس رسد، خوراک، فوج، ہتھیار سب مضبوط تھے. تو ان کو بوڑھوں نے ان کے جوانوں سے کہا، قبطیوں کے نوجوانوں سے کہا، مسلمان کی ان حالت کو دیکھ کر دھوکے میں مت کھا. ان کا تعلق دل کے راستے سے اللہ سے ملا ہوا، اللہ کی معرفت ان کے دلوں کے اندر ہے. ان کی بازو کی قوت کو مت دیکھنا، ان کی کمزور سواریوں کو مت دیکھنا، ان کی تعداد کی کمی کو مت دیکھنا. نوجوان جو ہوتا ہے جذباتی ہوتا ہے، بات کرنے کی صفت نہیں. اپنے بڈھوں کو خاموش بیٹھے رہو، ہمارے پاس بہت رسد ہے، یہ ساروں محاصرہ کریں گے، ہم ساروں ان کا مقابلہ کریں گے. اور وہاں امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ دیکھو میں قبطیوں کی محلات کی طرف جا رہا ہوں، جب وضو کرنے لگوں تو اپنی سواریوں پہ تیار ہو جائے، اور جب میں اپنی زبان سے کہوں اللہ اکبر تو میری طرف دوڑ کے آئے. یہ اشارات بتلا دیے. جا کے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے وضو کیا، ساری جماعت تیار ہو گئی. 3000 کی جماعت تھی، اور وہاں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد تھی. جب ایمان بنا ہوا رہتا ہے تو تمہارے بول میں طاقت ہے، ایمان بنا ہوا رہتا ہے تمہارے اعمال میں قوت ہے. میں نہیں کہتے ایمان نہیں ہے، ہماری دعوت یہی ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر ایمان والا میری اس محنت کے ذریعے سے ایمان بالاحتساب سمجھ لے، پہلے پورا کرو. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، تیار ہو گئے. صرف اپنی زبان سے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اللہ اکبر، اور اس میں اتنی زبردست طاقت تھی کہ قبطیوں کے سارے محلات کے اندر زلزلہ پیدا ہوا اور ساری دیواریں زمین پر گئیں. انہوں نے کلمہ سیکھا تھا، میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے،
اور حضور والی محنت سے کلمہ سیکھا جائے. یہ بنیاد ہے. چنانچہ حضرت حارث کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ سو رہے تھے, حضور نے اٹھائے, پوچھا کہ ایمان کا کیا حال ہے, کیف الایمان؟ تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت میرا ایمان کامل ہے, مکمل. ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے, تمہارے ایمان کے کمال کی دلیل بتاؤ. تو حضرت حارث نے جو جواب دیا وہ دھیان سے آپ سنو اور سمجھے کہ مسلمان کی ایمان کی مثال کیسی ہونی چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ میں 24 گھنٹہ اللہ کی عرش کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ اللہ کا عرش باقاعدہ؟ کہا نہیں. میں تجارت کرتا ہوں تو اللہ کا عرش میرے سامنے ہوتا ہے, میں بات کرتا ہوں تو اللہ کا عرش میرے سامنے ہوتا ہے, میں زمین پہ چلتا ہوں تو اللہ کا عرش میرے سامنے ہوتا ہے, میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں تو اللہ کا عرش میرے سامنے ہوتا ہے, میں معاشرے کے اعتبار سے معاملہ کرتا ہوں تو اللہ کا عرش میرے سامنے ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ ایمان والا ہر مرتبہ چوکن نہ رہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے, مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. وہ ہمارے دلوں کو خوف دکھائے, کون کیا بولے گا, کون کیا کہے گا. کوئی کچھ نہیں کہے گا, کوئی کچھ نہیں بولے گا. ہاں ترغیب ضرور دے گا, ترغیب ضرور دے گا, شوق ضرور دلائے گا. یہ کام ہمارے نہیں, یہ باتیں ہماری نہیں, یہ اعمال ہمارے نہیں ہیں. کہ ہر وقت اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے, اللہ کا عرش میرے سامنے, اللہ میرے آنکھوں کے سامنے. پھر فرمایا سیدھے ہاتھ کی طرف میں جنت کو دیکھ رہا ہوں. جب کوئی بھی اعمال آتے ہیں تو میں اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ میری جنت آباد ہو جائے. ایک اللہ والے کا انتقال ہوا, اللہ کے سامنے پیشی ہوئی. کیا میرے بندے کیا لے کر آئے؟ اللہ بہت کچھ لے کر آئے. میرا بتاؤ کچھ سے کیا لے کر آئے؟ کہ 40 حج لے کر آیا, 40 سال تیرے راستے میں جہاد کیا وہ لے کر آیا, 40,000 دینار تیرے راستے میں صدقہ کیا وہ لے کر آیا, اور اتنی نمازیں, اتنے روزے, اتنے ذکر, اتنی تلاوت, اتنا یہ, اتنا یہ سب گنوا چکی. تو اللہ نے کہا ہو گیا بندے, آگے کہا جا تیرا ایک بھی عمل قبول نہیں. بولو, وہ تو مالک ہے نا, وہ حکم الحاکمین ہے, وہ سمجھ. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکات کی حدیث کہ میں اللہ کا نبی ہوں لیکن مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ میں اللہ کیا معاملہ ہے. اللہ, جب حضور یہ کہے تو میرا اور آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا اور آپ کا کیا سوال؟ مسئلہ میری اور آپ کی دنیا کا نہیں ہے. یہ جو رونا ہے وہ آخرت کا رونا ہے, یہ جو فکر ہے وہ آخرت کی, کہ ہماری برادری, ہماری قوم, ہمارا گاؤں, ہمارے رشتہ دار نادانی کی وجہ سے بہک نہ جائے, بھول نہ جائے راستہ, چوپ نہ ہو جائے. کہا یہ چوکن نہ کرنے کا راستہ. دعوت حرکت میں رہو, حرکت میں رہو گے ایمان حرکت میں رہے گا, حرکت میں رہو گے اعمال حرکت میں رہیں گے, حرکت میں رہو گے ذکر دھیان کا والا ہوگا. حرکت میں تو اللہ والے رونے لگے کہ اللہ پاک میں تو برباد ہو جائے, میں تو برباد ہو جائے. ان اللہ لا یضيع اجر المحسنین.
آپ لوگوں سے جو اللہ نے کام کروایا، 3 دن کے لیے بلایا، 3 دن کے لیے جوڑ کروایا، بیکاری کے لیے نہیں، ضائع کرنے کے لیے نہیں، ضائع کرنے کے لیے نہیں، دے گا اللہ، دے گا، اور دے گا تو اپنی شان کے اعتبار سے دے گا۔ اللہ بڑے ہیں، شان بڑی۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا تو لائن لگا کہ سب راشن لے رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام پوچھتے تھے تیرے گھر میں کتنے ممبر ہیں، اتنا راشن دے دیتے تھے۔ 5 ممبر ہے تو اتنا، 4 ہے تو اتنا، 6 ہے تو اتنا۔ ایک بچہ کھڑا ہوا، اس کی باری آئی، تیرے گھر میں بیٹا کتنے ممبر ہیں؟ اس نے بتایا اتنے ممبر۔ تو آپ نے حساب کیا کہ اتنا ڈال دو۔ اس بچے نے کہا کہ حضرت آپ کے کان میں کوئی بات کرنی ہے۔ اس بچے نے کان میں کوئی بات کہی۔ یوسف علیہ السلام خوش ہو، کہا تیرا جھولا کھول، اور خادم سے کہا سارا بھر دیا، سارا بھر دیا۔ اللہ علیم خبیر بذات الصدور ہے، بھیجا جبریل، کہا پوچھو یوسف سے کہاں گیا تمہارا حساب کتاب، کہاں گیا تمہارا پیمانہ، کہاں گیا تمہارا تول، کیا کیا؟ یہ جواب اللہ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس بچے نے میرے کان میں یہ کہا کہ زلیخا کے محل کے اندر آپ پر تہمت لگی تھی، تو گہوارے کے اندر جس بچے نے آپ کی پاکی کی گواہی دی تھی وہ بچہ میں ہوں۔ تو میرے دل کے اندر اس کی محبت نے جوش مارا کہ اس نے میری پاکی کی گواہی دی تھی کہ غلط کام میں نے نہیں کیا، اور اس کی دلیل دی تھی اس نے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے جبریل اور کہا کہ جاؤ اور یوسف سے کہو کہ میرا بندہ میری تسبیح کرتے ہوئے، تکبیر کرتے ہوئے، تحمید کرتے ہوئے، تمجید کرتے ہوئے میرے پاس میں آ جائے گا۔ پھر قسم کھا کر اللہ نے کہا میں اس بندے کو اپنی شان کے اعتبار سے، اللہ بڑے ہیں، شان بڑی ہے، نا امیدی ہمارے کام میں ہے ہی نہیں، نا امیدی نہیں۔ چنانچہ وہ صلی اللہ علیہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا لے کر آئے، اتنا لے کر آئے، تو اللہ نے کہا ایک بھی قبول نہیں، اور حق، اللہ کو حق کہہ دے کہ قبول نہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤید الدین برجل فاجر، ان اللہ یؤید الدین برجل فاجر، کہ اللہ اپنے دین کی مدد فاسق اور فاجر سے بھی کرواتے۔ اللہ نے جواب دیا کہ نہیں میرے بندے، تیرا رب ضائع کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں کرواتا، تیرا ایک عمل میرے پاس میں محفوظ ہے۔ تو نماز کے لیے جا رہا تھا، درمیان میں بہت موٹا پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کو تو نے کنارے کے اوپر کر دیا، کہا تیرے اس عمل کی بنیاد پر تیری مغفرت۔ اس لیے میرے عزیز پیارے بھائیوں، ایمان بھی احتساب، یہ مطلب کہ اللہ کو اللہ جاننا، اور اللہ میرے عمل کے اوپر یہ اجر دیں گے، اس کا یقین، دل کے اندر یقین ہوگا، عمل کرنا آسان۔ آج عمل ہے، یقین نہیں ہے، جس کی بنیاد پر عمل گزر رہا، ورنہ ہر عمل ہے، ہر عمل کا ایک خاصہ ہے اور ایک نتیجہ ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کی سنت ہے، آپ جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام کو کہاں سے نکالا؟ کہا بت کدے سے نکالا، صرف بت کدے سے نہیں نکالا بلکہ بت بنانے والے کارخانے سے نکالا۔ پورا گاؤں کارخانہ بنا ہوا تھا، ہر گھر میں بت بنتے تھے، بیچتے۔ اللہ اپنی قدرت کو بتلاتا کہ کرنے والا میں ہوں، عزت میرے ہاتھ میں ہے، کامیابی میرے ہاتھ میں ہے۔ جو دنیا کی محنت کامیابی حاصل کرنے کی ہے، سارے اسباب ان کے پاس، آرام کے نقشے ان کے پاس، روپیہ ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس، چین سکون نہیں، چین سکون نہیں۔ اور ہمارا مزدور محنت مزدوری کرتا ہے، 2 روٹی کھا کے آرام سے سو جاتا ہے۔
نہ ایک ایئر کنڈیشن ہے، نہ پنکھا ہے، نہ ہوا ہے، تو سو جاتے. یہ دلوں کا چین سکون تھا، اور یہ اعمال کے راستے سے اللہ دیتے ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کی سنت ہے کہ کوئی حکم اللہ دیتے ہیں فوراً وعدہ کر دیتے ہیں، ان تنصر اللہ ینصر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. رمضان روزہ تقوی کو لے کے آتا ہے، حج غنا کو لے کر آتا ہے، عمل ہے اس کا اجر ہے، عمل ہے اس کا اجر. تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا کہ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم اگر تم نے ضابطے پر عمل کیا تو میں تمہارا رب وعدہ کرتا ہوں کہ تم کو ہدایت کا امام اور علم بردار بناؤں. بہت بڑا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، بڑے کی طرف سے. ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھے کہ کوئی معمولی آدمی نہیں، بڑا. فوراً درخواست ڈال دی، وقال من ذریتی، کہ اللہ پاک جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ میری نسل کے اندر چلا. ہر تاجر چاہتا ہے میری اولاد تاجر بنے، ہر ڈاکٹر چاہتا ہے میری اولاد ڈاکٹر بنے، ہر وکیل چاہتا ہے میری اولاد وکیل بنے. لیکن وکیل، ڈاکٹر، تاجر، کاشتکار بننے کی صلاحیت تو ہونی چاہیے، تو بغیر اس کو بن جائے نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وقال من ذریتی، کہ اللہ میری ذریت کے اندر یہ امامت، یہ ہدایت اور یہ ایمان اور یہ اعمال ایمانیہ. اللہ نے فوراً جواب دیا لا ینال عہد الظالمین. یہاں پر بھی ظالمین کا لفظ استعمال نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں، طلب نہیں، تڑپ نہیں. کہا میری طرف سے یہ چیز تھوپی نہیں جاتی کہ زبردستی کرو. تم مسلمان ہو، کہا ایمان کی محنت کرو، زبردستی نہیں. اپنی ضرورت سمجھ کر، بشاشت سمجھ کر. کہا میرا کام ہے، مجھے بچانا ہے ایمان کو. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جنت کے داخلے کے لیے کلمے کے ساتھ جانا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، یہ چاروں گئے حضرت علی کے مکان. حضرت علی کو پتا چلا کہ بڑے لوگ، نیک لوگ، زمین کے بہترین لوگ آئے. اپنی اہلیہ حضرت فاطمہ سے کہا کہ آنے والوں کا خوب اکرام کرو. تو حضرت فاطمہ نے بڑا خوبصورت پیالہ، چمکدار، روشن، اس میں صاف اور شفاف شہد حضرت علی کے ہاتھ میں. حضرت علی نے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور آپ کی سنت ہے، کسی بھی چیز کے استعمال سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. پانی ہو، دودھ ہو، شربت ہو، شہد ہو. تو آپ نے دیکھا اس میں بہت باریک بال ہے. تو آپ نے پیالہ لے کر حضرت ابوبکر رائے. حضرت ابوبکر نے بڑی پیاری بات کہی اور کہا کہ ایمان والے کے دل کی مثال ایسی ہے جیسے یہ روشن اور چمکدار پیالہ، اور اس دل کے اندر جو ایمان ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس دل کے اندر ایمان کا ہونا. پھر اس ایمان کو قبر تک بچا کر لے جانا اتنا مشکل ہے جیسے اس باریک بال کو سنبھالنا مشکل. چاروں طرف حالات، چاروں طرف کانٹے، چاروں طرف جو ہے فتنے، وہ تو آئیں گے. اس لیے کہ اللہ کو قیامت لانی، قیامت سے پہلے فتنے آئیں گے. لیکن ان فتنوں میں الجھ کر اپنے آپ کو محنت سے اور کام سے دور کرنا، تو ہمارا نقصان، یہ تو ہمارا لاس، ہماری بربادی. اس کے لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. پھر کیا وعدہ کیا اللہ نے؟ فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو ساری دنیا چاہتی ہے چین، سکون، امن، عافیت، کہا کہ آ جاؤ، اس کے اندر ہے، اس کے اندر ہے. ایمان میں ہے، اعمال میں ہے، صفات ایمانیہ میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ہے. کہا چین ہے، سکون. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، اور کہا آخرت کے اندر ان کو بڑی بڑی نعمتوں والی جنتوں میں داخل کرو۔ تو یہ اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدے ہیں، اور ہمیں بھیجا ہے دنیا میں، کہا کہ اس دستور کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ جب اس سنت سے زندگی ہٹی ہے، کہا کہ حالات نے رخ کیا، حالات آئے، اور یہ حالات ایسے ہی نہیں آئے ہیں، یہ حالات میرے اور آپ کے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ ہمارے اعمال خراب ہوئے، حالات بدل گئے۔ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمراں ہوں گے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسی تمہاری عورتیں ہوں گی، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہاری اولاد ہوگی، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے جوان ہوں گے، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسا تمہارا معاشرہ۔ ان سب چیزوں کا تعلق ماحول اور معاشرے سے۔ معاشرہ اور ماحول یہ تقریر کے راستے سے بنتا نہیں ہے، تقریر تو بات کو سمجھانے کے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلے آنے کے بعد ماحول بنایا، مکہ میں ماحول نہیں بن سکا، مدینہ میں ماحول بنایا، تو ماحول ایسا بنا، ایسا ماحول بنا کہ کٹر سے کٹر مشرک اگر آتا تو وہاں کے ماحول کو دیکھ کر اس کے دل میں ایمان آ جاتا۔ سمامہ بن اسال ایک رئیس زادہ تھا، قبیلہ بنو حنفیہ یمن کا۔ ماحول کسے کہا جاتا ہے یہ سمجھو، ہمیں اور آپ کو جو تکرار کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تکرار کے ساتھ ہمارے سامنے مذاکرے کیے جاتے ہیں، تعلیم کے حلقے لگائے جاتے ہیں، یا اسے ہی نہیں کہ ہمارا جوان ماحول کے اندر رہے، سنیں کہ علم کے آنے کا راستہ سننا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ کہا جب اس کا دل مسلمان ہوگا فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس بندے کو ہدایت دینا چاہتے ہیں پہلے اس کے دل کو مسلمان بناتے ہیں۔ مسلمان نام کا نام نہیں ہے، میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، کہا مسلمان کام کا نام ہے۔ کہا جب تم مسلمان بنو گے تمہاری آنکھیں مسلمان بنے گی، تمہاری زبان مسلمان بنے گی، تمہارے کان مسلمان بنیں گے، تمہاری سوچ مسلمان بنے گی، تمہارے ہاتھ اور پیر مسلمان بنے، ہر چیز سے اسلام ظاہر ہوگا۔ تمہاری سوچ اس بات کی ہوگی کہ کیسے میرے آخرت بنے، کیسے میری برادری گندگی سے نکلے، گندے ماحول سے نکلے۔ اس لیے گندوں کو گندا مت سمجھنا، یہ دھیان میں رکھنا آپ کو، گندوں کو گندا مت سمجھنا، گنہگار کو گنہگار مت سمجھنا۔ کون سی بات میں کر رہا تھا، نکل نہیں جاؤں۔ اساسہ ابن سمل کا واقعہ، اساسہ ابن سمل کا واقعہ، ماحول، ماحول۔ پھر میں بعد میں یہ بات کروں کہ گنہگار کو گنہگار نہیں سمجھنا۔ سمامہ نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے۔ مال تھا، جوانی تھی، لشکر تھا، ہتھیار تھا، اور یہی چیز دماغ خراب کرتے ہیں۔ اس کے چچا نے بہت سمجھایا کہ تو اسے قسم مت کھا، تو پھر اس نے قسم توڑ دی، لیکن گاہے بگاہے صحابہ کو رضوان اللہ مجمعین کو دھوکے سے بلاتا اور قتل کرتا، دھوکے سے بلاتا اور قتل کرتا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا، آپ نے وارن کیا نہیں کرا کہ سمامہ کہیں پر بھی ملے تو اس کو قتل کرتا، کہ آپ کا حکم نامہ جاری ہو۔ اتفاق یہ ہوا کہ سمامہ جو ہے یمن سے نکلا عمرے کے لیے، مدینہ کے بائی پاس سے نکل رہا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ تھی کہ صحابہ کی ٹولیاں، جماعت مدینہ کے چاروں طرف رات کے وقت امک کے اندر عشاء کی بعد سے لے کر صبح صادق تک متعین فرماتے تھے۔ ایک جماعت کے ہتھے بندہ لگ گئے، ایک جماعت کے ہتھے لگ گئے، اور اس جماعت نے نہیں پہچانا کون ہے، لا کے مسجد نبوی کے اندر ستون کے ساتھ باندھ دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس فجر کی نماز کے لیے، صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ رات کو بائی پاس سے گزر رہا تھا بندہ، اور اس کو ہم نے پکڑا ہے،
تو حضور گئے، اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا، کہا کہ ارے یہ تو سمامہ ہے، ارے یہ تو سمامہ ہے، 3 مرتبہ کہا ٹھیک ہے میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھائی، پھر تشریف لائے، پھر کہا سمامہ بتا اب میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ پہلے تو اس نے قسم کھا لی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرو، اب حضور نے پوچھا کہ سمامہ بتا اب تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ سمامہ نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میں واجب القتل ہوں، اس لیے کہ میں نے تمہارے کئی ساتھیوں کو قتل کر چکا ہوں، اگر مال چاہیے تو جتنا چاہیے میں لا کے دے سکتا ہوں، اور اگر معاف کرتے ہیں تو آپ کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف علیہ السلام کا اشارہ کیا کہ آپ ان کی اولاد میں سے معاف کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میری اٹھنی کا اونٹ صبح شام دو کر اس کو پلاؤ، اس کا اکرام کرو، قضاء حاجت کے لیے چھوڑ دو۔ لیکن مسجد نبی کا ماحول، جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، ماحول تقریر سے نہیں بنے گا، عمل سے بنے گا، اور یہ چیز چاہی جاتی ہے۔ ہمارے گاؤں کے اندر ایسے نوجوان، ایسے لوگ، مرد ایسے ہیں جو مسجد کو اعمال سے آباد کر سکتے ہیں، اعمال سے آباد کر سکتے ہیں۔ یہ اعمال کے اثرات گاؤں میں پڑیں گے۔ آپ کہو گے کیسے پڑیں گے؟ میں کہتا ہوں برف رکھو، ٹھنڈک آتی ہے کہ نہیں؟ کیسی آتی ہے؟ سوال ہے کوئی؟ اس کا خاصہ ہے، آئے گی۔ آگ جلاؤ گرم آئے گی تو آئے گی، وہ اس لیے کہ اس کی خاصیت رکھی ہے اللہ نے۔ چمڑا رکھ دو بدبو آئے گی، عطر کھولو خوشبو آئے گی، ایک چیز ہے، اس کی خاصیت ہے۔ تو کیا میرے نبی کے اور اللہ کے احکامات اور اس کے اعمال کی کوئی خاصیت نہیں؟ یہ بھول جاؤ، یہ بھول جاؤ۔ ان عملوں کے اندر اللہ اللہ کرنے کے اندر بھی انوارات، اس کا نور باہر نکلتا، اور اس نور کی بنیاد کے اوپر اللہ اپنے بندوں کو گناہوں سے بچاتا اور ان کو مسجد کا عادی بناتا۔ ماحول کا اتنی بڑی طاقت ہے۔ تو مسجد نبی میں خدمت، دعوت، عبادت، سیکھنا سکھانا، سارے کام ہو رہے ہیں۔ آخر وہ بھی تو انسان ہی تھا، اور وہ بھی شہزادہ تھا، امیر زادہ تھا، دیکھتا رہا پورے دن۔ دوسرے دن پھر حضور نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد پھر تشریف لائے۔ سمامہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے وہی جواب دیا، قتل کر دے تو میں واجب القتل ہوں، مال چاہیے میں مال دینے کے لیے تیار ہوں، اگر معاف کر دے تو آپ کریم ابن کریم معاف کر سکتے۔ حضور نے دوسرے دن بھی حکم دیا کہ رہنے دو، اس کا اکرام کرو، اکرام کرو۔ دیکھتا رہا پورے دن حالات، مسجد نبی میں جماعتیں آ رہی ہیں، جماعتیں جا رہی ہیں، خدمت ہو رہی ہے، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے۔ تیسرا دن ہوا، پھر حضور نے فجر کی نماز پڑھائی، صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے۔ کہا سمامہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ سمامہ نے وہی جواب دیا جو پہلے دن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کھول کھول۔ جیسے ہی کھلا، دوڑتے ہوئے مسجد نبی کے سامنے باغ تباہ ہے، غسل کیا، کپڑے بدلے، اور زور سے دوڑتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد منبر پر کھڑے رہ کر زور سے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تلوار نے بدلا اس کو، تقریر نے بدلا اس کو، جواب دو نا، ماحول نے۔ یہ مطلوب ہے، ایمان والوں کی تعداد کثیر ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو مارنے کے لیے دعوت دی جائے گی، جیسے دسترخوان پر پیالوں کے رکھ کر دعوت دی جاتی ہے کھانے کے لیے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، پانی کے اوپر جھاگ کے برابر ان کی تعداد، لیکن بے اثر ہو۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بنیاد پر اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود اندر کی قوت ختم ہو گئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے کہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اور آج دو چیزوں نے ہم کو اعمال سے دور کیا ہے، ایک دنیا کی محبت نے
اور ایک موت سے گھبراہٹ. بڈھے کو بڈھا کہو تو اس کو غصہ آتا ہے کہ میرے کو بڈھا کہے, میں تو ابھی جوان ہوں, ابھی مجھے جینا. اور دنیا کی محبت یہ تو جگ ظاہر ہے, اب اس کی تقریر کرنے سے کوئی مطلب نہیں. کس چیز نے ہم کو مسجدوں سے روکا ہے؟ سوال کرو تو ہم سب کا جواب یہی ہے, مشغولیت, دکان سے لیٹ آنا. میرے دوستو, مسئلہ تو آخرت کا ہے, مسئلہ قبر کا ہے, مسئلہ جنت اور جہنم کا ہے. ہم تھوڑی قربانی دے کر اپنی مسجد وال جماعت کو مضبوط نہیں کر سکتے؟ سوچنے کی چیزیں, سوچے تو صحیح. ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں. دکان میں اگر 4 آدمیوں کا اسٹاف ہے, 2 آدمی ایک دن پہلے آ جاوے, عشاء کے بعد مسجد وال جماعت ہماری بیٹھتی ہے, عشاء یہاں پر پڑھے, دوسرے 2 آدمی دوسرے دن آوے, ترتیب ہم اس چیز کے اندر بناوے. اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے تدبیر کر رہے ہیں دین کی اعلی کلمت اللہ کے لیے. سب سے پہلے فائدہ تو یہ ہوگا کہ میرا ایمان بنے گا, میرا یقین بنے گا, اور اعمال کے اندر اللہ مجھے مستقیم کرے گا. یہ ماحول بنانے کا راستہ ہے. ورنہ ہر گاؤں کے اندر, ہر علاقے کے اندر سینکڑوں 4 مہینے والے. مسجد وال جماعت میں کتنے بیٹھتے ہیں بھائی؟ ہنستے ہنستے کہتے ہیں 5-6 تو بیٹھ ہی جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس گھر کو آگ لگی ہے اس گھر کے چراغ سے. پھر پوچھا جائے 3 دن کا کیا اوسط ہے, پھر پوچھا جائے سالانہ چلے کی جماعتوں کا کیا اوسط ہے. اتنا بڑا عملہ جو ہمارے بمبئی کے ایک پنچکوسے کے اندر بھی نہیں ہوتا, جو آپ کے ایک دیہات کے اندر, کہا یہ عملہ امانت ہے, ہماری ذمہ داری. ہم ان کے پاس جائیں, ان سے درخواست کریں کہ آپ کو اللہ نے 4 مہینہ لگوایا ہے, جب تک کچا مال فیکٹری میں نہیں آئے گا وہ فیکٹری نہیں چلے گی. اسٹاک کے اوپر کب تک چلتے رہو گے؟ اسٹاک کے اوپر کب تک چلتے رہو گے؟ کچے مال کو لاؤ. جو ہماری نئی نسل پودے آ رہے ہیں, ان پودوں کو قریب کرو, حکمت کے ساتھ قریب کرو, کھلا پلا کر قریب کرو. داروغہ اور پولیس والا بن کر قریب مت کرو, بزرگ بن کر قریب مت کرو. لیس علیہم بمسیطر, یہ حضور کو اللہ نے کہا ہے کہ تم چوکیدار نہیں ہو ان کے اوپر. ترغیب دو, ان کے لیے استغفار کرو, ان کو ترغیب دو. ہمارے کام کو مضبوط کرو, ہمارا عملے کو محفوظ کرو, عملے کو کام دو تو کام پر رہے گا. ورنہ وقت لگتا رہے گا, عملہ بڑھتا رہے گا, مقامی کام سست رہے گا. اور جب 1978 کے اندر 76 کے اندر میں قدوری کے اندر تھا اور گودرا کا پہلا اجتماع ہوا تھا, اس وقت کے اندر یہ 5 کام کی آواز لگی تھی. پہلے 3 کام تھے. پھر مولانا یوسف صاحب کے انتقال کے بعد مولانا انعام صاحب نے 2 کام کا اضافہ کیا, 2.5 گھنٹہ اور روزانہ کا مشورہ. تو یوسف بھائی پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, وہ اسٹیج کے اوپر ظہر کے بعد کے اندر یہ کر رہے تھے. تو میں جا کے بیٹھا تھا, میں تو بچہ تھا, قدوری کا طالب علم 15 سال کا ہوں گا میں. تو میں نے یوسف بھائی کو کہا میرے کو کون کرے گا یہ. اور ہمارے والد صاحب نے مغرب کے بیان کے اندر کہا کام کر لو قبل اس کے کہ تم کو کام سے روکا جائے. اور حالات ہم نے دیکھا کورونا کے, آگے کیا حال آئے گا وہ اللہ ہی جانتا. جب ہمارا نوجوان, ہمارا مسلمان, ہمارا عملہ ہمارے محلے میں رہنے والوں کے سامنے کام ہوگا اور اس کام کے اوپر نتیجہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ تو اللہ دے گا اور اپنی شان کے اعتبار سے دے گا, کام کی طرف طبیعت چلے. ہمارے ذمے کام ہے, باہر کے جھمیلوں سے نمٹنا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, کام ہے. باہر کیا ہو رہا ہے اس کی پنچاتی مت کرو. تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام نے اللہ سے کہا اجل لنا, اے اللہ پاک جلدی کر, فیصلہ یہ مان کے نہیں دیتا. فرعون اور اس کا لشکر نہیں مان رہا ہے, جلدی کر. تو اللہ نے ایک ہی جملہ استعمال کیا, فاستقیما,
کہا تم دونوں بھائی استقامت کے ساتھ میں وہ کرو جو کہا گیا ہے، باقی اس کا کیا نتیجہ نکالنا ہے، اس کا سر پھوڑنا ہے، ٹانگیں توڑنی ہے، آنکھیں پھوڑنی ہے، دریا میں ڈبونا ہے، کیا کرنا ہے وہ اللہ کے دل میں، اللہ نمٹ لے گا۔ اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر تمہارے ایمان کی ذمہ داری ہے، تمہارے اولاد کی ایمان کی ذمہ داری ہے، تمہارے گھر والوں کے ایمان کی ذمہ داری ہے، تمہارے رشتہ داروں کے ایمان کی ذمہ داری ہے، تمہارے گاؤں والوں کے ایمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام ہم کو ترتیب کے ساتھ میں دیے گئے ہیں۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت کے اوپر ہو تو باہر کا کچرا تم کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ تم کو بتائے گا کھرا کس نے کیا کھوٹا کس نے۔ اس کے لیے میرے عزیزوں کام ہے، نام نہیں۔ کام کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے کہ میری ضرورت ہے، جیسے دکان میری ہے تو میں وقت لگا رہا ہوں، آپ وہاں 7-8 گھنٹہ لگا رہے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ 8 گھنٹہ مسجد کو دو، ہم تو بھیک مانگتے کہ آپ 2.5 گھنٹہ مسجد، زیادہ نہیں مانگ رہے۔ اور اسی کی بنیاد پر اللہ جو ہے نا پورے علاقے میں، پورے گاؤں کے اندر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فضا بنائے، وہ اللہ کے ہاتھ۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ یہ بتائیے کہ سارے عملوں میں کون سا محبوب ترین عمل؟ جیسے پھل کی دکان میں گئے تو سارے پھل کہے جائیں گے، چیکو ہے، انگور ہے، انار ہے، پپیتا ہے، خربوزہ ہے، یہ ہے سارے، تو آپ ساری دکان خرید لو؟ نہیں، آپ کو پسند انگور ہے، آپ کی بیوی کو پسند انار ہے، آپ کی بیٹی کو پسند امرود ہے، آپ کے بیٹے کو پسند کیلا ہے، تو الگ الگ آپ 6 کر کے لیں گے سب۔ کبھی کہاں گئے تھے؟ کہا پھل کی دکان پر گئے تھے۔ ایسے سارے اعمال اللہ کے بتلائے ہوئے ہیں، ہر عمل ہے اس کی خاصیت، سارے اعمال ہیں، لیکن اے اللہ وہ بتلا جن سارے عملوں میں تو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے وہی بھیجی، عیسیٰ میرا بندہ میری نسبت پر میرے گھر کے اندر سے نکلے، میرے بندے کے پاس جائے اور اس کے سامنے میری تکبیر، میری بڑائی کو، میری عظمت کو، میری نعمتوں کو، قبر کو، آخرت کو، رسالت کو بیان کرے، لیکن سامنے والا سنی انسنی کر دے کہ تبلیغ والوں کی عادت پڑ گئی، روز آتے ہیں، لیکن یہ جانے والا تھکے نہیں، تکرار کے ساتھ جائے۔ کہا کہ یہ عمل مجھے سارے عملوں میں بہت زیادہ محبوب ہے، جو میری نسبت کے اوپر اس کے قدم اٹھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 2.5 گھنٹے کو؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے عذاب کو روک کے رکھا ہوا ہے، دکھائی دیتا ہے میں 2.5 گھنٹہ لگا رہا ہوں، لیکن اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے۔ اللہ کی نسبت کے اوپر ایک قدم کا اٹھنا، اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا سوائے اللہ۔ ہمارے کتنے قدم میری دکان کے لیے، کھیت کے لیے، ادھر ادھر کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ مسجد میں آؤ، 2.5 گھنٹہ لگاؤ، مشورے سے جاؤ، ترتیب کے ساتھ میں جاؤ، اور نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو، کسی سے بدگمان نہ ہو، یہ کیا سنے گا، کیا مانے گا، ہم کون ہوتے ہیں۔ ابھی میں اسی سفر کے اندر ایک گاؤں میں گیا تھا، میں نام تو نہیں لوں گا، سب جانتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں نے کارگزاری سنائی اور کہا ہمارے یہاں کے جو سیٹھ صاحب ہے وہ کتا اور چڈی پہن کے گھما کرتے، کتا لے کے چڈی پہن کے گھومتے تھے علاقے گاؤں کے اندر، اور کہا کہ تمہارے والد صاحب اور حاجی نصیر الدین مہتا بھائی یہ دونوں تشکیل کے لیے آئے۔ اب آپ سوچ سکتے ہو چڈی اور کتا کیا حالات ہے، کیا نسبت ہے، کیا ان کی معیار زندگی ہوگی، کیا ان کی سوچ ہوگی۔ میں کہا گنہگار کو گنہگار نہیں سمجھتا، گنہگار کو گنہگار نہیں سمجھتا، نہ معلوم کس وقت اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے اور وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جائے اور اس کا گناہ میرے نامہ اعمال میں آ جائے، اس لیے کہ میں نے بدگمانی کی۔ خیر، پھر اس بندے نے کہا کہ جماعت کے آنے کے اوپر اس نے اکرام کیا،
کہا کہ ڈرائی فروٹ سے پورا ٹیبل بھرتی کہ 100 آدمی آرام سے کھا سکتے ہیں اور کھانے والے 3. اتنا مال والا. تشکیل ہوئی. تشکیل کے اندر 4 مہینے کے لیے وہ تیار ہو. 4 مہینے. اور وہ بیرون کے لیے ان کی تشکیل ہوئی. والد صاحب کے ساتھ میں وہ بیرون گئے اور جیسے ہی اس ملک کے اندر گئے وہاں پر جا کر ان کا انتقال. میں گیا تھا ان کی قبر پر بلاوی کے انتقال. تو اللہ کیسے نوازنے والے ہیں میرے دوست. ہم کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے کلکم خطاؤن کلکم خطاؤن خیر الخطائین التوابون. تم سب کچھ ہم سب گنہگار. تو اس میرے رب کا فضل ہے کرم ہے کہ اس نے ہمارے ساتھیوں میں تیار کیے جو ہمارے پاس آئے. ہمت کی. 3 دن لگائے. قربانیاں دی مقامی لوگوں نے. اللہ نے ہم کو جوڑا. نسبت اللہ کی. نسبت اللہ کی. یہ 3 دن میں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا وہ تو اللہ دے گا. آپ کے اخلاص کے مطابق دے. اس کے لیے مقامی کام ہے. کہا یہ ہماری ضرورت ہے. خروج ہے یہ ہماری تربیت ہے. اب ہم مدرسے میں نہیں جا سکتے. خانقاہ میں نہیں جا سکتے. کاروباری مشغولیت. اس کے لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں 4 مہینہ لگاؤ. 4 مہینہ اعمال دعوت کے ساتھ لگا دیا تو اس کے دل کا زنگ دور ہو جائے گا. اس کے اندر صفات ایمانیہ آ جائیں گی. وہ اعمال کے اندر اللہ کی طرف اس کا دھیان آ جائے گا. ہر کام ہوتا ہے دھیرے 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 دھیرے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ سے کہا کہ تم لوگ دھیان سے سن لینا. تم اگر عمل کے اندر 10% کمی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے. اور قیامت کے قریب میری امت آئے گی وہ 100 میں سے 10% کرے گی تو نوازی جائے گی. اللہ نوازے گا. ہم تھوڑا کریں گے تھوڑے کو تھوڑا مت سمجھ. حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ نے کہا کیا عزیر چھوٹی نیکی کو چھوٹی مت سمجھ. ممکن ہے چھوٹی نیکی تیری نجات کا سبب بن جائے. اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا. ممکن ہے چھوٹا گناہ تیری پکڑ کا سبب. کوئی چیز چھوٹی نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ حضرت حارث نے کہا کہ اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف جنت کو دیکھ رہا ہوں اور اس کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوں. اور جو کام کرتا ہوں تو میرے دل میں یہ شوق ہوتا ہے کہ کیسے میں سیدھے ہاتھ والوں میں چلے جاؤں اصحاب یمین. اور جہنم کو نعوذ باللہ الٹے ہاتھ کی طرف دیکھ رہا ہوں اور جہنمیوں کو بھونکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں چلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. تو کوئی بھی گناہ کا کام ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ اللہ ناراض ہے. اسی لیے اہل صوفیہ نے کہا ہے کہ ایمان کے بعد جو بندہ گمراہی کی طرف جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے تنہائی کے گناہ ہیں. معاف کرنا سب کہہ رہا ہوں. تنہائی کے گناہ. تنہائی کے گناہ کیا ہے؟ آج تو ہمارے سامنے ہمارے ہاتھوں میں تنہائی کے گناہ. بچی الگ گناہ کر رہی ہے, باپ الگ گناہ کر رہا ہے, ماں الگ کر رہی ہے, بیٹا الگ کر رہا ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں. اور جس طریقے سے اعمال کے انوارات ہیں ویسے گناہوں کی نحوست ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی اور سمجھایا. یہ کہا کہ ٹنکی ہے, ٹنکی کے 4 نل اور اس ٹنکی کے اندر دودھ بھر دیا. کئی 4 نلوں کے اندر اگر لیکیجنگ پرابلم نہیں ہے تو تمہارا دودھ باقی رہے. اور ان 4 میں سے کسی ایک کے اندر بھی لیکیجنگ پرابلم ہے, ڈراپ 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 گر رہا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ دودھ ٹنکی میں سے ختم. تو حضرت نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹنکی ہے جس کو کہا جاتا ہے دل, اور دل کا تعلق عرش کے ساتھ میں ہے.
جسم کے سارے اعضاء کا تعلق فرش کے ساتھ میں ہے، لیکن دل کا تعلق عرش کے ساتھ میں ہے۔ اس کو ہمارے والد صاحب اس طریقے سے کہتے تھے کہ کسی چور کو چوری کرتا ہوا دیکھ کر پکڑ لو اور اس کو پوچھو تو نے صحیح کیا، تو اس کا اندر کا دل کہے گا کہ نہیں غلط کیا۔ شرابی شراب پی کر، چوری کرنے والا چوری کر کے، زانی زنا کر کے، سود لینے والا سود لے کر، کہا کہ کبھی اپنے آپ کو بزرگ نہیں کہے گا، گنہگار سمجھے، گنہگار سمجھے۔ پھر مولانا تھانوی نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں یہ ٹنکی ہے، اس کے اندر اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، جیسے میں نے سارے اعمال گنوائے، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت اور جو ہے کار خیر، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ کسی مجبور کی مجبوری کے لیے کھڑا ہونا بہت بڑا کام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے آ کر کہا کہ حضرت فلاں میرا پیسہ نہیں دے رہا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک عبداللہ بن عباس نہیں آئیں گے میں پیسہ نہیں دوں گا۔ فوراً کھڑے ہوئے، جوتے لیے، طلبہ نے ہاتھ پکڑ لیا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں۔ کہا میں نے اس صاحب قبر سے پوچھا ہے کہ جو کسی مسلمان کے کام کے لیے اپنے قدموں کو اٹھاوے اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو خیر پہنچاؤ، بھلائی پہنچاؤ۔ تو مولانا نے فرمایا کہ یہ سارے انوارات اس دل کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، کہا اس صرف کلمے تھوڑی، ہاں اس کا نور نکلتا دل میں جمع ہوتا ہے۔ کہا کہ جب دل کے اندر نور جمع ہوتا رہتا ہے اور انسان کے جسم میں 4 نلکے اللہ نے فٹ کیے جس کے ذریعے سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے۔ ایک آنکھ، زبان، کان، کتنے ہوگا؟ غور و فکر، تفکرات۔ اس لیے مسلمان کو جو مارا گیا ہے اس صدی کے اندر، اس زمانے کے اندر، اس سوچ کی بنیاد پر مارا گیا۔ ہماری سوچیں بدل دی گئی، ہماری سوچیں ہٹا دی گئی، ہماری سوچیں متفرق کر دی گئی، ہماری سوچیں ایک نہیں۔ اس لیے دشمن کو معلوم ہے نا کس طریقے سے مسلمان کو توڑا۔ وہ نہیں ڈرتا ہے آپ کے جو ہے نماز پڑھنے سے، وہ نہیں ڈرتا ہے آپ کے روزے رکھنے سے، وہ نہیں ڈرتا ہے آپ کے حج اور عمرہ کرنے سے۔ 30 لاکھ حاجی بیت اللہ کے اوپر جا رہا۔ امت کا ایک مسئلہ حل ہوا ہو تو بتلا دو، ایک مسئلہ حل ہوا ہو 100 سال کے اندر، آپ بتلا دو۔ نہیں ڈرتا ہے، کہا سب کرو، نماز پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھو کوئی مسئلہ نہیں، حج کرو کوئی مسئلہ نہیں، جو کرنا ہے وہ کرو۔ کس سے ڈرتا ہے؟ کس سے ڈرتا ہے؟ سنو کس سے ڈرتا ہے۔ اور وہی کام ہم نہیں کر رہے، وہی کام سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ نماز، ارے میں تو مسلمان ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا کروں گا کیا؟ روزہ نہیں رکھوں گا کروں گا کیا؟ حج کی استعداد ہے، حج نہیں کروں گا کروں گا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں ابو طالب سے مشرکین مکہ نے بڑی بڑی باتیں کی اور کہا تمہارے بھتیجوں کو سمجھا دو، سب کرے لیکن دعوت اللہ نہ کرے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف نہ بلائے۔ تو اسی لیے تو سارے انبیاء کو منتخب کیا، اس کے لیے، اس کے اندر کوئی طاقت ہوگی، کوئی جان ہوگی، اس کے لیے منتخب کیا سارے انبیاء۔ کام یہ کر دیں گے، دھمکیاں، ڈرانا، یہ وہ سب کچھ کیا۔ چچا ہے ابو طالب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا بھتیجے تیری قوم عرب اہل مکہ، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے، حرم میں پڑھ رہے، کہ روزے نہیں رکھ رہے، تلاوت نہیں کر رہے تھے، ذکر سب کچھ۔ کہا بھتیجے سب کرو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دعوت اللہ مت کرو۔ مشرکین مکہ کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، بندوں کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید مت سمجھاؤ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. واقعتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمت دی تھی، استقلال دیا، عجیب. آپ نے جواب دو دی اور کہا چچا جان میرے ایک ہاتھ میں سورج ہے. سورج کا کیا مطلب؟ سورج گرم ہے، نقصان دینے والا. کہا چچا جان پورا عرب میرا دشمن ہو جائے، پورا مکہ میرا دشمن ہو جائے، پوری دنیا میری دشمن ہو جائے، مجھے قتل کر دے، مجھے جو چاہے وہ کر دے، لیکن خدا کی قسم میں دعوت سے رک نہیں سکتا. دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، چاند ٹھنڈا ہوتا ہے. کہا پوری دنیا مجھے بادشاہ تسلیم کر لے، میرے آگے پیچھے ہو جائے، ساری سہولتیں راحت کے سامان مجھے مل جائے، تب بھی میں دعوت کے کام کو نہیں چھوڑ سکتا. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ براہ راست اس امت کو اللہ نے حکم دیا ہے اور حکم کے درجے میں کہا ہے کہ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، بے طلب بن کر جاؤ، بے غرض بن کر جاؤ، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، تمہاری نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا. میں قرآن سے ہی بات کروں گا انشاءاللہ کی. محفوظ رہے گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس امت کو خاص طور پر حکم دیا کہ بلاؤ اللہ کے بندے. امر کا صیغہ ہے، مولانا بیٹھے ہوئے پوچھو. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس اپنے بھائی کو مانگا تو اللہ نے نہیں دیا، فوراً نہیں دیا. اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ چلے جاؤ. کہا کہ اللہ پاک میرے بھائی کو ساتھ میں کر دینا، امیر صاحب کے پاس میں کوئی آوے، اور کہا خصوصی ملاقات میں جانا ہے. کہا عبداللہ جا رہا ہے تو عبد الرحمن کو بھی ساتھ میں کر دو. کہا چلے جاؤ، یہ خصوصی ملاقات تھی. اذهب، موسیٰ علیہ السلام طاقت سمجھ گئے. آرڈر کس کی طرف سے؟ اوپر والی کی طرف سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا موسیٰ جاؤ، تم کو مال کی ضرورت ہوگی مال میں دوں گا، حکمت کی ضرورت ہوگی حکمت میں دوں گا، اور تم کو لوگوں سے میں محفوظ کروں گا. یہ اللہ کا وعدہ کرے گا اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست ہے کہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے، لِكَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنُذْكُرَكَ كَثِيرًا. دونوں بھائی جائیں گے، آپ کی تسبیح تذکیر تکبیر کرتے ہوئے جائیں گے. اور ٹھہرو، اور جملے سے بات شروع کی اللہ نے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. موسیٰ تمہارے اوپر دوسری مرتبہ احسان کر رہا ہوں. یہ کر کے پورے احسانات اللہ نے گروائے. پھر اس کے بعد میں کہا اذهبا إلى فرعون إنه طغى، کہ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، اب دونوں بھائی جاؤ، لیکن آزادی سے نہیں، منمانی سے نہیں. دعوت آزادی سے نہیں ہوتی، منمانی سے نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے نہیں ہوتی. اس کے اصول اور ضابطے ہیں. 3 اصول اللہ نے بتائے. قولا لہ قولا لینا. اب معلوم نہیں تھا اللہ کو کہ یہ بندہ ہدایت پائے گا نہیں. ڈنڈا دیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نرمی سے بات کرنا. دائی کا مزاج نرم، باپ کا نہیں ہو، ساس کا نہیں ہو، ماں کا مزاج نرم ہوتا. اپنی ضرورت ہو کہ موسیٰ تم ضرورت مند ہو، دونوں بھائی تم اپنی ضرورت سے جا رہے ہو. فرعون کے مقدر میں ہدایت ہے کہ نہیں ہے وہ تو اللہ جانے، فرعون جانے، ہم کو کیا لینا. ہم کو تو توحید اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو پہنچانا ہے. اپنی ضرورت سمجھو، میری ضرورت. قولا لہ قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، سمجھا کے بات کرنا، حکمت سے بات کرنا، مثالیں دے کر اس کو سمجھانا، لیکن سختی سے مت بات کرنا. کامیاب تاجر تو وہی ہے جو اپنے مال کو بیکے نہ بکے تو گاہک کے اوپر غصہ نہ ہو، چودہ نہ ہو، نرمی کے ساتھ سارا سامان لپیٹ تاکہ اب آئندہ آنا میں آپ کی مرضی کا سامان لے کر آؤں گا. ایک کامیاب تاجر. دوسرا اصول بتایا فلا تنیا فی، میرے ذکر سے غافل مت نہ رہنا. اجتماعی عمل کے اندر انفرادی معمولات کو چھوڑنا نہیں. میری تلاوت، میرا ذکر، میری تہجد، میری چاش، میری اشراق، میری تلاوت، کہا کہ ان ساری چیزوں کو مضبوط کرنا
جب مضبوط انفرادی معمولات ہوں گے اجتماعی عمل کے اندر تمہاری طاقت آئے گی. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دہلی جامع مسجد کے اوپر کھڑے تھے, ایک انگریز خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا تھا سامنے, تو مولانا نے صرف اتنا کہا کہ اے اللہ اتنا اچھا چہرہ تو نے جہنم کے لیے بنایا. ابھی یہ جملہ پورا نہیں ہوا کہ وہ جوان چلتا ہوا آیا اور کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھا. جب تمہارے معمولات مضبوط ہوں گے تو زبان تمہاری ہوگی, بات اللہ کی. پھر اللہ لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر ڈالے گا, یہ اللہ ڈالے گا. تیسرا اصول بتایا لا تخافا اننی معکم اسمع و ارى. وہ تنہائی کے گناہ جو میں نے کہا یہ اس کے ڈرے مت, تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, لیکن یہ نہیں کہ کوئی دیکھ نہیں رہا میں گناہوں کے اندر ملوث رہوں. اتق المحارم تکن اعبد الناس. اگر زیادہ عبادت نہیں کر سکتے مت کرو, لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. آنکھوں کا گناہ ہے, زبان کا گناہ ہے, کان کا گناہ ہے. بڑے گناہ تو بعد میں ہوتے ہیں, پہلے چھوٹے گناہ سے اسٹارٹ. اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. جو کرنے کی چیزیں ہیں کرنا, پھر اس کے ساتھ ساتھ میں دعاؤں کا اہتمام. آج امت مسلمہ اپنے پیدا کرنے والے سے بے نیاز ہو چکی ہے, بے نیاز. حالات دیکھ رہی ہیں, حالات دیکھ کر وہ بے نیاز ہوتی جا رہی ہے. ایسا نہیں, اللہ کے سامنے بیٹھو, گڑ گڑاؤ, مانگو, اپنے حالات کو اللہ کے سامنے رکھو کہ اللہ امت کے یہ حالات ہے. اجتماعی طور پر اگر پورا مجمع سوچے کہ ہم نے امت کے لیے کتنا مانگا ہے, کیسے مانگا ہے, تو ہمارا جواب صفر میں ہے, صفر میں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جو 3 مرتبہ پڑھ لے گا, پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں, مسلمان ہیں, ان کے بقدر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. اور جو دن میں 27 مرتبہ پڑھ لے گا, اللہ اس بندے کو مستجاب الدعا بنائے. اللہ کے خزانے سے لینے کی عادت ختم ہو گئی. حالات ہے میں منع نہیں کرتا, اللہ کی طرف سے آئے وہ بھی منع نہیں کرتا, لیکن اللہ سے کہنے کے عادی تو بنے ہم, اللہ کو کہنے والے تو بنے ہم. اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ میں نے تقریر کی ہے, گھنٹہ تو ہو گئے, دیکھو گھڑی ہے, آپ نے دامن جھاڑا, میں نے دامن جھاڑا, چلے گئے. ایسا نہیں, ایسا نہیں. ہر چیز جو آتی ہے قربانی سے آتی ہے, قربانی سے, مجاہدے سے آتی ہے. اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وجدنا الخیر الخیر فی الکرہ, کہ ساری خیروں کی خیر کو پایا طبیعت کی ناگواریوں کے اندر. طبیعت نہیں چلے گی. کہا مولانا صاحب آپ بہت اچھے ہو, آپ کی تقریر بھی بڑی اچھی لگ رہی ہے, ہاں لیکن اب جو بات کرنے جا رہے ہو نا وہ مت کرو, وہ مت کرو آپ. باقی اب ہم کو سبحان اللہ بحمدہ کہہ کے چھوڑ دو. میں نہیں چھوڑ, میں نہیں چھوڑ. ایک ہے قربانی کا دینا اور ایک ہے قربانی کا دیتے رہے. ایک مرتبہ قربانی دی, 4 مہینہ چلہ لگ گیا. ہم کہتے ہیں نہیں, 4 مہینہ چلہ لگا ہے, آپ امین ہو گئے اس گاؤں کے, آپ ذمہ دار ہو گئے اس گاؤں کے, اور اگر آپ قربانی نہ دیتے رہے تو کل اللہ کے یہاں پوچھو, کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب کے سب ذمہ دار ہو, اور ہر ایک کی ذمہ داری الگ الگ. ایک لڑکی گھر کے اندر ہے, جوان 15 سال کی, ماں نے اس کو کہا کہ دیکھ بیٹا میں جا رہی ہوں, گھر کے برتن دھو لینا, کپڑے دھو لینا, کپڑے دھوئے ہوئے اس کو سکھا دینا, یہ اس کی ذمہ داری ہے. اب اس کے اندر اس لڑکی کی ساس آ گئی, تو وہ لڑکی کیا کرے گی؟ فوراً اپنی ماں کو فون کرے گی, ماں ہماری ہاہو آیا تو جلدی آؤ. اب ذمہ داری ماں کی الگ ہے, دادی کی الگ ہے لڑکی ہی, لیکن ذمہ داری بھی دیکھیں آپ کہ کس کی کیا ذمہ داری. ایسے ہی ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہمارے مسجد اور جماعت کے اندر ہر ایک ذمہ دار الگ الگ, ہر ایک کی ذمہ داری, ہر ایک کام کرے گا, ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق کرے گا. خدمت کرنے والا اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے,
سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں کا ہی ایک لڑکا ساتھی ہمارے مہندی مسجد کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھی خدمت کرے، جماعت آوے، ہم کو ٹینشن نہیں، برابر کھلانا پلانا، برتن صاف کر کے رکھ دینا۔ ظہر کے بعد اس نے جماعت کو کھلایا پلایا، برتن دھو کے رکھا، گھر چل گیا، تھوڑا قیل اللہ کیا، عصر سے پہلے اٹھا، قرآن پڑھ رہا تو وہیں سو وہیں سو۔ ایسے کئی واقعات اللہ ہم کو نواز دے گا معلوم نہیں، اس لیے ایک قربانی کا دینا ہے اور ایک قربانی کا دیتے رہنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تواتر کی قربانی کے ساتھ میں کھڑا کیا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اور یہ دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہم تک پہنچا ہے تو اللہ والوں نے ایسے تواتر کی قربانی دی کہ انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ ہم تو یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں اپنے کاروبار کو بھی دیکھو، اپنی تجارت کو بھی دیکھو، اپنی زراعت کو بھی دیکھو، اپنے معاملات کو بھی دیکھو۔ ان کو چھوڑنے کا نام تبلیغ نہیں ہے، ان کی ترتیب دینے کا نام تبلیغ ہے کہ تمہاری تجارت، تمہارا دکان، تمہاری زمین، تمہاری ڈگری، کہا کہ یہ دعوت بنے، اس کے اندر دین کو لے کے جاؤ تو اس کے اندر وہ تمہاری دکان جو ہے وہ دین بنے، اس کے اندر اللہ کے وعدوں کو پورا کرو، سچائی کے ساتھ تجارت کرو۔ جیسے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چائنا میں گئے، تجارت کی غرض سے گئے، تبلیغ کی غرض سے نہیں گئے تھے، لیکن وہ تاجر بنے، سچے، امین، امانت دار، تو کہا لوگوں نے دیکھ کر جھوک در جھوک لوگوں نے اسلام قبول کر لیا کہ مسلمان ہوتا ہے ایسا، اس کا لباس ایسا ہے، اس کی تجارت ایسی ہے، اس کا معاشرہ ایسا ہے، اس کے بچے ایسے ہیں، یہ عمل ہمارا دعوت ہے اور یہ ہوگا، اللہ کرے گا۔ قدم ہمارے اٹھنے ہیں، قدم ہمارے اٹھنے، تھوڑا ہم لگائیں گے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رائیونٹ کے اندر ایک حدیث بیان کی اور یہ کہا کہ قیامت کے قریب محنت کرنے والا محنت کرے گا، ایک کی محنت کے اوپر اللہ جو نتیجہ نکالے گا، 50 صحابہ کی محنت کے اوپر جو نتیجہ نکلتا تھا وہ آج کے زمانے میں ایک کی محنت کے اوپر اللہ نتیجہ نکالے۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہم صحابہ سے افضل ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں۔ تو مفتی ضیاء العابدین صاحب دیکھ رہے تھے، ہم مفتی صاحب دیکھو نہیں کر کے تھے، آج ہم سنے نہیں کر کے سنے، ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ پھر لالچی ہے نا ہم لوگ، ہماری طبیعت کے اندر لالچ ہے، تو چلو مولانا صاحب کریں گے تو صحیح، کیا ملے گا؟ روکڑی بتاؤ، روکڑی بتاؤ، میں روکڑی بتا دیتا ہوں، چلو اچھا میری بات تو ہے، میں اپنی بات جیب سے کہوں تو بھائی میں تو غلط بھی بول سکتا ہوں، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن اور سنت غلط نہیں بولی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم ایمانا، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، 26-27 میں پاری کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ کہ ایک ایمان والے نے ایمان کی محنت کی، واتبعتهم ذریتهم بایمان، اور اس کی ذریت نے، اس کے بچوں نے، نواسوں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے اس کو فالو کیا، تھوڑا 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 کر کے۔ کل قیامت کے دن ہر ایک کی جنت الگ الگ ہو، تمہارے باپ دادا نانا پر نانا کی جنت اعلیٰ درجے کی ہو، اس لیے کہ انہوں نے قربانی دی ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں جو نیچے والے ہیں ان نیچے والوں کو اوپر والوں کی جنت کے ساتھ میں ملا دوں گا، وما التناهم من عملهم من شیء، اور اوپر والوں کی جنت کے اندر رتی بھر بھی کمی نہیں۔ پھر علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر جو دعوت کی محنت کرے گا، ایمان کی محنت کرے گا، اللہ اس کی 21 نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرے۔ کام ہے نتیجہ ہے، کام ہے نتیجہ ہے، اس لیے اب ہمت کر کے بتلاؤ، سچے ارادے کے ساتھ میں بتلاؤ، اور آپ کو